8 مارچ کو ملک پاکستان کے اندر وومن ڈے کو سیلیبریٹ کیا گیا ہے۔ پوری دنیا کے اندر اس دن کو خواتین کے حقوق کے طور پر سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، مگر میرا ملک پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان، جو اسلام کے نام پر معرض وجود میں آیا تھا، اس ملک پاکستان کے اندر بھی چاند لبرل آنٹیوں نے 8 مارچ کو اپنے حقوق کے لیے جو کچھ کیا ہے وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ وہ مارچ پوری دنیا کے اندر خواتین کے حقوق کے لیے اس دن کو خاص کیا گیا ہے۔ یاد رکھیں، اس دن کو ملک پاکستان کے اندر خواتین نے اس دن کو سیلیبریٹ کیا ہے، اس دن کو اپنے حقوق کے لیے آواز کو بلند کیا ہے، مگر 2 قسم کے مارچ تھے۔ ایک طرف ملک پاکستان میں وہ خواتین اپنے حقوق کے لیے میدان میں نکلی جن کی اکثریت تھی ملک کے تقریباً ڈویژن سطح پر، ہر شہر میں وہ خواتین اپنے حقوق کے لیے انہوں نے مارچ کیا ہے۔ اور ان کے مارچ کی شان کیا تھی کہ وہ باپردہ تھی۔ وہ ہمارا جسم ہماری مرضی نہیں کہہ رہی تھی، وہ ہمارا جسم اللہ کی عطا، اور اس جسم کے ذریعے سے جو فعل سرزد ہوگا اس میں اللہ کی رضا، یعنی ہمارا جسم، ہماری روح، ہماری زندگی اللہ کی امانت ہے۔ تو ہمارا ہر کام، جب یہ جسم اللہ کی عطا ہے تو پھر ہمارا ہر کام اللہ کی رضا میں ہوگا۔ جسم جو اللہ کی عطا ہے، یہ تو ہمارے پاس امانت ہے۔ ایک طرف وہ خواتین تھی اور دوسری طرف وہ جو لبرل آنٹیاں تھیں جنہوں نے مارچ کیا۔ ان کے پلے کارڈ دیکھیں، انہوں نے اوپر کیا لکھا ہوا تھا، وہ میں زبان پہ نہیں لا سکتا، وہ بیان کرتے ہوئے بھی، کیونکہ میرا منصب نہیں میں اس طرح کے الفاظ اپنی زبان پر لاؤں۔ وہ آپ نے بھی دیکھا، سنا، مگر وہ چند مٹھی بھر خواتین تھیں جنہوں نے دین اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے، مگر یہ ملک پاکستان، اس کا حامی و ناصر اور مددگار اللہ رب العزت ہے۔ جو اس ملک پاکستان میں سازش کرے گا یا سازش کا حصہ بنے گا وہ بری طرح ناکام ہوگا، اور جو اس ملک پاکستان میں اسلام کے مطابق، اسلامی تعلیمات کے مطابق اس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہے گا اور اسلام کے لیے تگ و دو کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو سر بلند کرے گا۔ اور یہ ہم نے دیکھ لیا ہے، نتیجہ ہمارے سامنے ہے کہ وہ لبرل آنٹیاں کس طرح ناکام ہوئی ہیں۔ وہ مٹھی بھر چند خواتین تھیں جنہوں نے جو مارچ کیا ہے، وہ حیا کا جس طرح جنازہ نکالا ہے، اور دوسری طرف خواتین وہ بھی تھیں باپردہ خواتین جو درود و سلام کے نغمے الاپ رہی تھیں، اور ہمارے جو حقوق ہیں ان کا مطالبہ بڑے اچھے انداز میں کر رہی تھی، اور کیا رہی تھی کہ ہمارا بھائی، ہمارا باپ، ہمارا شوہر، ان کی وجہ سے ہماری عزت ہے۔ اور دوسری طرف جو خواتین ہیں وہ شوہر سے آزادی مانگ رہی ہیں، وہ جو آزادی چاہتی ہیں وہ کیا مغرب والی آزادی؟ اگر ہم قدیم یونانی فلسفے کو، فکر کو دیکھیں اور موجودہ مغربی فکر کو دیکھیں تو خواتین کے حقوق کو وہ پامال کرتے ہیں، اور اسلام نے جو حقوق دیے ہیں یہ تو ہم ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں، دنیا کے کسی مذہب نے نہیں دیے۔ وہ کیسے حقوق؟ دیکھیں، جب قرآن مجید میں سورہ نساء نازل ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے خواتین کو ان کے جملہ حقوق عطا کر دیے تھے۔ لائیں دنیا کا کوئی مذہب دکھائیں جس نے اس طرح انسانیت کو حقوق دیے ہوں، جس نے اس طرح خواتین کو حقوق دیے ہوں، کوئی مثال نہیں ملتی اور نہ ہی قیامت تک مل سکے گی۔ تو دوستان محترم، ہم نے دیکھا ہے دین اسلام کے اندر، دین اسلام کی تعلیمات کے اندر ہی ہماری ماں اور بہنوں کی عزت ہے۔
دین اسلام کے جھنڈے میں، دین اسلام کی چھتری میں، دین اسلام کے سائے میں جو بھی آ جاتا ہے وہ فلاح پائے گا، وہ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں سرخرو اور کامیاب ہوگا۔ اور جو دین اسلام کے خلاف، دین اسلام کی تعلیمات کے خلاف جو سازش کرے گا وہ نیست و نابود ہو جائے گا، اور جو دین اسلام کے لیے تگ و دو کرے گا اللہ اس کو سر بلندی عطا کرے گا۔ دین اسلام زندہ باد، اسلامی جمہوریہ پاکستان زندہ باد، ہماری باپردہ مائیں بہنیں بیٹیاں زندہ باد۔